عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں آج کی متبرک اور مبارک شب میں امیر کائنات امام المتقین کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اپنے زمانے کے آخری امام حجت دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو شب ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کی شب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رسول اکرم کی اس حدیث کا ترجمہ اور آج ہی کی شب کے حوالے سے گفتگو ہماری رہے گی، جتنی بھی دیر رہے گی، جتنی دیر میں لوگ آ جائیں گے، جتنی دیر میں شعراء آ جائیں گے، میں اتنی دیر تک ختم کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد پر۔ ہاں، لیکن کیونکہ کافی چیزیں ہیں میرے پاس، اگر میں آہستہ آہستہ بھی پڑھوں گا تو کافی وقت لے لوں گا، تو یہ حدیث جو ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے آپ، اور میری طرف متوجہ رہیے گا۔ جہاں اچھا لگے تو صلوات پڑھ دیجئے گا یا نعرہ لگا دیجئے گا۔ آج میں پہلی مرتبہ جو ہے کیا ہے وہ آپ سے کہہ کے نعرے لگوا لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ولائیوں کا مجمع ہے، مولا کائنات کی ولادت کی شب ہے، اور کل مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے۔ تو رسول اکرم نے ارشاد کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، رسول اکرم نے مولا امیر کائنات کے لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائلہ، کہ اللہ سبحانہ تعالی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل رکھے ہیں۔ فضائلہ کا لفظ آیا، ابھی میں اگر اس کی تشریح کروں گا تو آپ محسوس ہوں گے، فضائل اتنے رکھے، فضائلہ لا یحصی عددھا غیرہ، جن کو اللہ کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اب تک تو آپ کو میرے ساتھ آ جانا چاہیے تھا اس جملے پہ، یعنی یہ بڑا جملہ ہے حدیث کا جو رسول اکرم نے مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی، کسی اور کے لیے نہیں، لے اخی یعنی میرے بھائی علی کے اتنے فضائل رکھے ہیں کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ ہر مجلس میں ذکر کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ ہر محفل میں ذکر کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ اگر کوئی شاعر ہے وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ علی کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی نوحہ خان ہے وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ علی کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی مرثیہ خان ہے وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ علی کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے علی کے ذکر سے کوئی محفل اور کوئی مجلس خالی نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی پوری طاقت اور قوت لگا دیتے ہیں، لیکن ہم جو حق کے فضیلت ہے بیان کرنے کا وہ بیان نہیں کر پاتے۔ تو اب ذرا حدیث کا ترجمہ اگر ذہن میں ہے تو ذرا میرے ساتھ آ جائیے۔ یعنی ہم اپنی پوری توانائی اور طاقت لگا دیں لیکن علی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کر سکتے، علی کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، ہم ہوتے کون ہیں جب اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی فضیلتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، یعنی نبی جیسی ذات علی کی فضیلتوں کو شمار نہیں کر سکتی، تو ہم کس بیت کی مولی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے تو علی کی فضیلتیں اتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علی کی فضیلتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ علی کی فضیلتیں اتنی ہیں، لا یحصی عددھا غیرہ، یعنی کوئی بھی علی کی فضیلت شمار نہیں کر سکتا۔ اب دوسری حدیث کا سہارا میں لوں گا، متعدد حدیثیں آپ کی خدمت میں آج میں پیش کروں گا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ علی کی، یہ ہے نا کہ علی کی فضیلتوں کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مولا کائنات کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان فضیلتوں میں سے 70 فضیلتیں جو بیان ہوئی ہیں علماء نے بیان کی، 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بھی علی کا شریک
نہیں ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی وصی، نہ کوئی سردار، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قلندر، کوئی بھی علی کی ان فضیلتوں میں مولا کائنات کا شریک نہیں ہے. کتنی فضیلتیں ہیں؟ 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو صرف مولا کائنات کو ملی، مولا کائنات کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اب ذرا سا توجہ کیجئے آپ. 70 فضیلتیں. کتنی فضیلتیں؟ 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں مولا علی کا کوئی شریک نہیں ہے. ان فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت یہ ہے ولدہ فی الحرم، مولا کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا. یعنی یہ فضیلت جو ہے مولا کائنات کی کہ علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس فضیلت میں نہ علی سے پہلے کوئی شریک تھا، نہ قیامت تک علی کی اس فضیلت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. تو پہلی فضیلت کیا ہوئی مولا کائنات کی؟ مولا کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس میں کوئی مولا کائنات کا شریک نہیں ہے. اب یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے پیر جی صاحب کہ مولا کائنات کا اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولا کائنات خانہ، ہم کہتے ہیں مولا کائنات خانے میں پیدا ہوا، ہم نہیں بلکہ پوری تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ جوف کعبہ، فی جوف کعبہ، یعنی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. کون؟ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، اہل بیت میں جو ہے جناب امیر کائنات بھی ہیں، کہ یہ تو تب پاک ہوئے جب آئے تطہیر آ گئی. کیا کہتے ہیں فضیلتوں کو کم کرنے کے لیے کہ یہ تو تب پاک ہوئے جب آئے تطہیر آ گئی. عزیزو اگر ذرا سا آئے تطہیر کے بارے میں غور کر لیا جاتا تو یہ اعتراض سامنے نہیں آتا. اس لیے اب جملہ سنیے گا اور ذرا توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ آیہ تطہیر نازل کہاں ہوئی؟ مدینے میں. اور مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ آئے ہائے ذرا سا ساتھ بولیے نا، آج تو پتہ ہونا چاہیے نا علی کہاں پیدا ہوئے. آیہ تطہیر نازل کہاں ہوئی؟ مدینے میں. اور علی پیدا ہوئے مکے میں اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر کے آنے کے بعد پیدا ہوئے. عزیزو ایسا نہیں ہے. اہل بیت اپنی طہارت کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہے. ہائے ہائے توجہ کیجئے ذرا. اہل بیت جو ہیں اپنی طہارت کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہے. آیتیں آئی ہیں اظہار طہارت کے لیے تو آئی ہے، ادائے طہارت کے لیے نہیں آئی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. یعنی اہل بیت کیا ہے؟ آیتوں کے محتاج نہیں ہے. کبھی آیتوں کے محتاج اہل بیت نہیں رہے ہیں اور کبھی مولا کائنات آیتوں کے محتاج نہیں رہے ہیں. اب اگر آپ جاگ رہے ہیں یا جہاں بھی لوگ اس جملے کو سن رہے تو سنیے، کبھی بھی مولا کائنات آیتوں کے محتاج نہیں رہے ہیں بلکہ آیت علی کی محتاج ہے. یہ بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا. آیتیں کس کی محتاج ہے؟ علی کی محتاج ہے. کبھی علی آیتوں کے محتاج نہیں ہے. کبھی علی آیتوں کے محتاج نہیں ہے بلکہ آیتیں کس کی محتاج ہے؟ علی کی محتاج ہے. بلکہ جملوں کو بدل کے یہ کہہ دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی جو بھی کام کرتے تھے آیتوں کے لیے کرتے تھے، لیکن تاریخ نے اس کا الٹا بتایا. علی نے کبھی کوئی کام آیتوں کے لیے نہیں کیا بلکہ علی نے پہلے کام کیا ہے. آئے ہائے، علی نے پہلے کام کیا ہے، اس کے بعد آیتیں آئی ہیں. علی پہلے بستر پہ سوئے، پھر آیت آئی. علی نے پہلے تلوار چلائی، پھر آیت آئی. علی نے پہلے انگوٹھی دی، پھر آیت آئی. علی کے گھر سے پہلے روٹی آ گئی. ارے بولیے، پھر آیت آئی. یعنی علی کام کرتے چلے گئے، آیتیں آتی چلی گئی. میں نے کہا مولا کیا آپ سارے کام آیتوں کے لیے کر رہے تھے؟ تو آواز
کائنات آئی، میں نے کوئی کام آیتوں کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں تو آیت سے بچتا بچتا چادر کے نیچے چلا گیا، اب کیا کروں، وہاں بھی آیت آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ یہ ہے علی کی فضیلتیں۔ یا علی 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 کی طہارت آیتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آیتیں کیا ہیں؟ اظہار طہارت کے لیے آئی ہیں، ادائے طہارت کے لیے نہیں آئی۔ ایک اس سے بہتر اور صلوات پڑھیے۔ پڑھتا رہوں گا میں تھوڑی دیر۔ ایک اس سے بہتر اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت عالم۔ تو عزیزو، سب سے پہلی فضیلت کیا ہوئی مولا کائنات کی؟ خانہ کعبہ میں علی کا پیدا ہونا۔ ولد فی الحرم، خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا؟ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد مقام بڑھا ہے یا علی کا گریڈ بڑھا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں خانہ کعبہ کا گریڈ بڑھا ہے۔ آئے ہائے، یہ کس کا گریڈ بڑھا ہے؟ خانہ کعبہ کا گریڈ بڑھا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ مولانا یہ جملہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا، تو یہ میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید کی آیت کے تناظر میں یہ بات کہی ہے۔ ابھی میں آیت پڑھوں گا تو آپ شاید میرے ساتھ آ جائیں اور متوجہ ہو جائیں۔ یعنی خانہ کعبہ کا گریڈ بڑھا ہے، علی کا گریڈ نہیں بڑھا۔ علی علی تھے، چاہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے یا نہیں ہوتے۔ قرآن کی آیت کے تناظر میں یہ بات ایسے ثابت ہوگی کہ جب اللہ نے جناب آدم کا مجسمہ بنایا تو کیا کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو عزیزو، ابھی تک آپ متوجہ نہیں ہوئے، مجسمہ آدم تب تک سجدے کے لائق نہ بن سکا جب تک اس میں اللہ نے اپنی، وہ مجسمہ آدم کو سجدہ کب ہوا؟ مجسمہ آدم کو سجدہ اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ اگر اللہ کی روح نہیں آئی تھی، اللہ نے کہا کہ جب تک میں روح نہ پھونک دوں جب تک اسے سجدہ نہ کرنا، تو سجدے کے لائق کب بنا؟ سجدے کے لائق مجسمہ آدم کب بنا؟ جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو اللہ نے کہا تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ مجسمے کو سجدہ کب ہوا؟ جب اس میں روح آ گئی۔ یعنی سجدہ مجسمے کا نہیں تھا بلکہ نسبت کا سجدہ تھا۔ تو کیا اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے خانہ کعبہ میں جب تک علی نہ آ گئے خانہ کعبہ عبادت کے لائق نہیں بنا۔ جب تک خانہ کعبہ عبادت کے لائق نہیں بنا، جب علی آ گئے تو عبادت کے لائق بن گیا۔ تو کیا ہوا؟ علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا جو ہے کیا ہے؟ یہ پہلی فضیلت ہے جس میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک صاحب یہ کہنے لگے، حافظ صاحب، کہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا ایک فرق میں بتا دیتا ہوں، ایک فرق میں بتا دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے کہ اگر کوئی آپ سے بھی پوچھنے لگے تو بتا دینا کہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے کہا ایک فرق اتنا سا سن لو، آپ کے اور ہمارے بزرگوں میں اتنا فرق ہے کہ جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہو جائیں وہاں عبادت حرام ہے، جہاں ہمارا بزرگ پیدا ہو جائے وہاں عبادت واجب ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ کیا کوئی ہے جو اسے ثابت کر سکتا ہے قرآن سے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ قرآن سے ثابت ہو سکتی؟ بالکل۔ کیسے ثابت ہو سکتی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے جو پہلا گھر عبادت کے لیے قرار دیا ہے وہ کون سا ہے؟ مکے میں جو ہے کیا ہے؟ بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین ہے۔
تو یہاں القرآن مجید کی اس آیت میں لفظ بیت استعمال ہوا. ذرا متوجہ ہو جائیں ادھر. یہ تم ایسا کرو سبطین بھائی، میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں، وہاں سے بانٹنی شروع کر دو. ہو گئے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد کی عظمت. دیکھو ابھی مجھے کوئی شاعر جو ہے ہمارے ان کے پیر جی صاحب کے علاوہ کوئی دکھائی تو دے نہیں رہا شاعر، ہے نا؟ یہی ہیں. تو یا تو نانے ہیں یا نواسا ہے. اب جب تک بھی ہو ہمیں دونوں کا ذہن بنا لو کہ ہمیں ہی سننا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ذرا آگے کو ہو جاؤ بھائی، تھوڑا سا آگے کو آ جاؤ، آگے مل کے بیٹھو نا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. یہ مولا کائنات کے جو ہے ولادت کا جشن ہے. ذرا نیند غالب نہیں کیجئے، میں آپ کو پوری کوشش کر رہا ہوں جگانے کی، تو ذرا میرے ساتھ جاگتے رہیے گا اور تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ. ٹھیک ہے، وہدی للعالمین. یعنی اللہ نے جو پہلا گھر جو ہے قرار دیا ہے وہ کہاں دیا؟ مکے میں. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ان اول بیت، بیت کا لفظ استعمال کیا. کائے کا لفظ کیا؟ بیت کا لفظ. بیت کے معنی کیا ہے؟ گھر کے معنی ہے نا. بیت کے معنی بھی عربی میں گھر کے ہیں اور دار کے معنی بھی عربی میں گھر کے ہیں. دیکھیں، دار ہے دور سے اور بیت ہے بیتوتا سے. تو بیت کے معنی بھی گھر کے، دار کے معنی بھی گھر کے ہیں. لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ بیت اور دار جب دونوں معنی گھر میں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اول دارن، کہ ہم نے پہلا گھر بنایا. اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، یعنی پہلا گھر بیت کہہ کے گھر کہا ہے، دار کہہ کے گھر نہیں کہا. اب جملہ سنیے گا تاکہ آپ کو ولادت امیر کائنات خانہ کعبہ میں ہوئی ہے یہ ثابت ہو جائے. اور یاد رکھیے گا، بیت کے معنی بھی گھر کے، دار کے معنی بھی گھر کے. دار ہے دور سے اور بیت ہے بیتوتا سے. دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنے اور غیر سب مل کر بیٹھے اور جس میں رات گزاری جائے یا نہ گزاری جائے. آئے ہائے، جملہ تو میں نے کہہ دیا، آپ تک شاید میں پہنچا نہیں پایا. دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں رات گزاری جائے یا نہ گزاری جائے. رات گزارے جب بھی دار، نہ گزارے جب بھی دار. لیکن بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رات گزارنا ضروری ہے. بھائی اب تو میرے ساتھ آ جائیے ذرا. للہ، دار بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رات گزارنا ضروری ہے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ بیت اللہ میں. اب اللہ نے تو آ کے رات گزاری نہیں بھائی، اب اللہ نے آ کے تو رات گزاری نہیں. اور نہ ہم یہ مانتے کہ اللہ کو نیند آتی اور وہ آ کے گھر میں رات گزارے. تو پھر کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس گھر میں رات گزاری. ارے عزیزوں، اگر علی اور علی کی ماں اس گھر میں راتیں نہ گزارتے تو یہ آیت تو ہوتی، اس کی کوئی تفسیر نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. ان اول بیت وضع للناس. یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہو گیا، ایک آیت ہوگی یہ ذہن میں رہ گی، بیت. بیت کے معنی رات گزارنے کے. اس کے بعد ایک آیت اور سن لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی ہے، غالباً 125 یا 24 نمبر کی آیت ہے. اگر میں اشتباہ کر رہا ہوں تو حافظ صاحب میری تائید کریں گے. شاید 125 یا 24 کی. کیا ہے قرآن مجید میں؟ وَعَهَدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن يَطَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس سے مولا کائنات کی جو ہے خانہ کعبہ میں ولایت ثابت ہو رہی ہے. کیسے ثابت ہو رہی؟ اللہ کہہ رہا ہم نے عہد لیا. ہم نے عہد لیا. کس سے عہد لیا؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے. ابراہیم و اسماعیل، یعنی ہم نے دونوں سے کیا کیا؟ عہد لیا. کس بات کا عہد لیا؟ کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں. ان یطہر بیتی، یعنی وہ میرے گھر کو کیا کریں؟ پاک کریں. کس کے لیے پاک کریں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کس کے لیے پاک کریں؟ طواف کرنے والوں کے لیے،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اب ذرا اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ سمجھے پیر جی صاحب؟ کہاں ثابت ہو رہا؟ ابھی تو ترجمے میں کوئی ثابت نہیں۔ اب ذرا سی تھوڑی سی چرچی سنیے، کیا کہا؟ وَعَهَدْنَا، ہم نے عہد لیا۔ کس سے عہد لیا؟ ابراہیم اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک کر دیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عزیزو ذرا آپ یہ بتائیے کہ طواف کرنے والے کتنے جاتے ہیں وہاں؟ طواف کرنے والے خانہ کعبہ میں کتنے جاتے ہیں؟ لاکھوں جاتے ہیں۔ تو طواف کرنے والے بھی جو ہے کیا وہ ہمیں مل گئے، ان کے لیے پاک ہو گیا۔ وہ رکعی سجود، رکوع کتنے کر رہے ہیں؟ بہت کر رہے ہیں۔ اور سجدہ بہت کر رہے ہیں، تو سب کے لیے پاک ہو گیا۔ وَلِلْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ذرا سا ساتھ آ جائیے، سوئیے نہیں، ذرا سا ساتھ آ جائیے۔ وَلِلْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی ہماری فقہ ہیں، جتنی بھی فقہ ہیں، چاہے حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، جتنی بھی فقہ ہیں، جعفری ہو، سب فقہ کے اندر ایک مسئلہ یہ ملتا ہے کہ اعتکاف کے لیے کم سے کم 3 دن کی شرط ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے کتنے دن کی؟ 3 دن کی شرط ہے کہ 3 دن مسجد میں گزارے جائیں۔ جب تک 3 دن مسجد میں نہ گزارے جائیں تو اعتکاف مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا عہد لیا؟ اللہ نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کر دو؟ میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو عزیزو، طواف کرنے والے مل گئے، اعتکاف کرنے والے مل گئے، طواف کرنے والے مل گئے، رکوع اور سجدہ کرنے والے مل گئے۔ لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ جو کہا للعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا کر دو؟ میرے گھر کو پاک کر دو۔ اب اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ 3 دن مسجد کے اندر گزارے جائیں، یا جہاں اعتکاف کیا جائے وہاں 3 دن گزارے جائیں۔ تو اب ذرا مجھے تاریخ سے یہ بتا دیجئے کہ کون ایسی شخصیات ہیں، کون ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن گزارے ہوں؟ مجھے تو کوئی نہ ملا سوائے فاطمہ بنت اسد کے اور مولا کائنات کے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے عظمت آل محمد پر۔ کوئی ہے تاریخ میں؟ کوئی تاریخ میں نہیں ملا کہ علی کے اور فاطمہ بنت اسد کے جس نے 3 دن جو ہے کیا خانہ کعبہ میں گزارے ہو۔ 3 دن خانہ کعبہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی۔ ابھی آپ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ بس کر کیا رہے ہیں ہم؟ سلطان صاحب یہاں ہو کیا رہا؟ کیوں بھائی اتنے آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بس ہو کیا رہا یہاں؟ ذکر علی ہو رہا۔ اور ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے نا، عبادت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سلطان صاحب اسی سے کام لینا، اس جملے سے ذرا میرے ساتھ آ جائیے آپ۔ ہم کر رہے ہیں ذکر علی، اور ذکر علی کرنا کیا؟ کس کی حدیث کے مطابق؟ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ اپنی مجلسوں کو سجا لو علی کے ذکر سے۔ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ تو ذکر علی کیا ہے؟ عبادت۔ نماز کیا؟ عبادت۔ نماز عبادت، پکے بالکل پکے پہ رہنا، میرے ساتھ چلنا ذرا سا۔ نماز بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو نماز فرادہ پڑھی جاتی ہے، آئے ہائے ذرا توجہ کیجئے، نماز یا تو فرادہ ہوتی ہے یا جماعت سے ہوتی ہے۔ فرادہ نماز کیسے ہوتی ہے؟ آئے اور پڑھ کے چلے گئے، یعنی اکیلا آدمی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا۔ میں فرادہ پڑھوں گا اکیلا،
آپ پڑھیں گے اکیلے، لیکن جماعت کا کیا قاعدہ ہے؟ آئے ہائے، بہت قریب لے آئے میں آپ کو۔ جماعت کا کیا قاعدہ ہے؟ جماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے نا تو کچھ امام پڑھتا ہے اور کچھ جو ہے مامون پڑھتے، یہی ہے نا جماعت کا قاعدہ۔ تو یہی ہے، فرادہ کیا اکیلے پڑھنی ہے بھائی، اکیلے۔ جماعت میں کیا کچھ امام اور کچھ مامون۔ یہ ہے نماز عبادت کہ فرادہ بھی پڑھی جاتی ہے اور جماعت سے بھی۔ ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ ذکر علی بھی فرادہ بھی ہوتا ہے اور جماعت سے بھی ہوتا ہے۔ تو عزیزو، فرادہ کا قاعدہ آپ کو پتا ہے اور جماعت کا قاعدہ بھی پتا ہے۔ فرادہ تو جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو علی علی کرتے رہو، عبادت شمار ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ذکر علی ہو رہا ہے وہ جماعت سے ہو رہا ہے، اور جماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کچھ امام پڑھتا ہے اور کچھ مامون پڑھتے ہیں۔ تو جب ذکر علی جماعت سے ہو رہا ہے تو قاعدہ مت بھولیے، کچھ میں بولوں اور کچھ آپ بولیے، ہے نہیں؟ پیر جی صاحب، جماعت کا تو قاعدہ یہی ہے نا، کچھ میں بولتا رہوں اور کچھ آپ بولتے رہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ یہ ہے جماعت کا فائدہ۔ اب ذرا سا تھوڑا سا اور متوجہ ہو جائیے۔ اب چلیے، زیادہ دیر نہیں لوں گا، گھبرائیے نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ تو مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی۔ کتنے دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں؟ 3 دن خانہ کعبہ میں رہیں۔ 3 دن کے بعد باہر آ گئی، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات کو لینے کے لیے کون کون گیا؟ کسی مجلس میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ جو ہے پوری زندگی کچھ لینے نہیں گئے سوائے 3 چیزوں کے۔ پوری زندگی کچھ لینے نہیں گئے رسول اکرم سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں پہلی چیز ہے مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے لینے گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جناب خدیجہ کو ان کے دروازے پہ لینے گئے، اور تیسری چیز جناب فاطمہ زہرا کو لینے آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ رسول اکرم کی زندگی کے 3 موقع ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا موقع اگر کوئی مجھے بتا دے تو میں مان جاؤں گا، تاریخ میں نہیں ملا۔ صرف 3 چیزیں رسول لینے گئے، مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے، جناب خدیجہ کو ان کے دروازے سے، ورنہ بیویاں تو بہت تھیں، لینے کسی کو نہیں گئے، پچا کے لوگ چلے گئے۔ لینے نہیں گئے بلکہ پچا کے گئے لوگ۔ صرف جناب خدیجہ کا شرف یہ ہے کہ رسول لینے دروازے پہ گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ یہ شہزادی خدیجہ کا شرف تھا۔ بس میں اب سمیٹ رہا ہوں، آخر میں لا رہا ہوں۔ تو مولا کائنات کو لینے کون گئے؟ جناب رسول اکرم، اور کون؟ جناب ابو طالب لینے گئے۔ ابھی آپ ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ کتنے دن تھی جناب فاطمہ بنت اسد؟ 3 دن۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی نا تو وہاں بہت لوگ موجود تھے، جس کے 2-3 کے نام تو ہیں، جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب تھے، اور ان کے ساتھ 1-2 تھے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بطن مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا تھا، اور جو ہے کیا ہے دیوار شق ہوئی تھی، اور جو ہے کیا ہے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی تھی اور دیوار اسی طرح سے مل گئی۔ یہ لوگ بیان کرتے کہ ہم دروازے پہ گئے تو دروازہ کھلا نہیں تھا۔ اب یہ بتائیے کہ ایک عورت، ایک خاتون کسی ایک گھر کے اندر چلی جائے جو ایسی حالت میں ہو، تو اگر پھندیڑی میں ایسا ہو جائے، ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ، بس زیادہ دیر نہیں ہے، بس ختم ہو رہا ہے بیان۔ اگر پھندیڑی میں ایسا ہو جائے تو پھندیڑی کی بریکنگ نیوز ہوگی، بلکہ علاقے کی بریکنگ نیوز ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر ایسا ہمارے گاؤں میں ہو جائے کہ کوئی اس حالت میں کوئی عورت کسی کمرے میں 3 دن کے لیے بند ہو جائے اور کمرہ نہ کھلے، تو بتائیے کیا حالت ہوگی اس گاؤں کی؟ تو مکہ بھی اس وقت گاؤں تھا، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ہے تالا توڑ دیں گے، وہاں تو تالا بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا نا، لوگوں نے کوشش کی ٹوٹنے کی لیکن تالا نہیں ٹوٹا تھا وہاں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں سے سنیے، اب یہ بتائیے کہ جب یہ پوزیشن ہوگی تو مکے کے ہر آدمی کو پتا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر آدمی دیکھنے آ رہا ہوگا یار تالا کھلا نہیں کھلا، کیا ہوا، تالا کیوں نہیں کھلا، تالا کھلا یا نہیں کھلا؟ اور جب 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر باہر آئی ہوں گی تو وہاں مجمع ہوگا یا نہیں؟ تھا، پکا ہے نا، یہ تو فطری بات ہے نا، عقل میں آ رہی نا بات۔ اب جب جناب مولا امیر کائنات باہر آ گئے تو یہاں پر اور روایتیں ہیں کہ آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، پھر رسول اکرم کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھولیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ سے کہا تھا کہ اے بیٹا محمد، یہ جو ہے نومولود یہ جو ہے آنکھیں نہیں کھول رہے، تو رسول اکرم کو دیکھ کے جب آنکھیں کھولی تو رسول نے کہا کہ اے چچی جان مجھے دیکھ کر تو آنکھیں کھول لی۔ یہ پوری روایتیں جو ہیں ساری ٹھیک۔ اب جب لے کر جب چلے ہوں گے جناب ابو طالب اپنے بچے کو، تو ساری مکے کے لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب ذرا آپ تصور کیجئے، اب آپ اپنے تصور میں رہیے کہ جناب ابو طالب کی آغوش میں جناب امیر کائنات ہیں اور اب آپ چل رہے ہیں، اور وہاں مکے کے سارے لوگ ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کی بیوی جو ہے ایک بچے کو لے کر جو ہے کیا خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں، تو مجمع ہوگا، ایک بھیڑ ہوگی جو ساتھ چل رہی ہوگی۔ اب یہاں سے تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، تاریخی جملے، جناب ابو طالب امیر کائنات کو لے کے، مولا مشکل کشا کو لے کے جیسے ہی آگے بڑھے ہیں اور پورے مکے کے لوگ عورت مرد سب ہیں، تو کچھ لوگ آگے بڑھے جنہیں پادری ملا اس دور کے راہب کچھ بھی کہہ لیجئے، اور آگے بڑھ کر ایک جملہ یہ کہتے ابو طالب کس کو لے جا رہے ہو؟ کہا اپنے بچے کو لے جا رہے ہو۔ کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہا ابو طالب کیا تم مکے کا دستور بھول گئے؟ بھئی آ جانا چاہیے میرے ساتھ، آپ کو تھوڑا سا جاگ جائیے، صرف 5 منٹ۔ کیا آپ مکے کا دستور بھول گئے؟ جناب ابو طالب نے کہا کیا دستور ہے؟ بھولے نہیں تھے، ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے۔ کہا کہ ابو طالب کیا مکے کا دستور یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اس پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، ایک اژدہا آتا ہے، پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ صحیح طریقے سے آیا ہے یا یہ بچہ غلط طریقے سے آیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا مجھے کس بات کا ڈر؟ آئے ہائے، اس جملے میں تو میں نے پوری تاریخ سمیٹ دی، لیکن آپ نے بہت آہستہ سے اس پہ رسپانس دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا مجھے کس بات کا ڈر؟ اپنے بچے کو اس پتھر پہ لٹا دیا، بچہ لیٹ گیا۔ اب پورا مجمع ہے نا، پوری پبلک ہے نا، پورا گاؤں، مکہ اس وقت گاؤں ہی ہے سمجھ لیجئے، قریہ بے وادی غیر ذی زرع، یعنی ایک ایسی وادی ہے، اور جو وہاں پورا مجمع جناب ابو طالب نے لٹا دیا۔ اب لٹایا تو ہونا کیا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا جیسے لٹایا تو جو اژدہا تھا وہ آیا، آنے کے بعد اس نے جناب امیر کائنات کے قریب آ کر اپنے پھن کو کھڑا کر لیا جو اس کی عادت تھی۔ یہ تاریخی جملے پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں ہے اس میں، تاریخ میں جو ہے، اور آپ سب جانتے ہیں بزرگ ہیں، صرف آپ کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے متوجہ کرانا ہے، اور اس آج کی شب کو تھوڑا سا جو ہے پر نور بنانا ہے۔ مولا کی ولادت کی شب ہے نا، تو ولادت کے حوالے سے ابھی تک بات چلی ہے، کوئی بات میں نے ادھر ادھر ابھی تک کی نہیں ہے، تو مولا کی۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد جیسے اس نے پھن کو تالا، امیر کائنات نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کے ایک کلے کو پکڑا، ایک کلے کو پکڑ لیا، ایک سے دوسرے کو پکڑ لیا دونوں کو۔ اب دونوں کو پکڑ کے کیا ہوا؟ چیر دیا۔ اب ذرا سا سن لیجئے بس یہاں سے، اور میرا ساتھ دیجئے گا، دیکھو کوئی سوتا نہ رہ جائے اس جملے پہ، اب میرے ساتھ کیوں نقی بھائی، اب میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ دیکھو چیر دیا، اب یہاں سے سنیے، عربی کے اندر سانپ کو کہتے ہیں حیا، کیا کہتے ہیں سانپ کو؟ حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ کسی چیز کے پھاڑنے کو، یہ اگر میں چادر کو اسے پھاڑ دوں تو درہ، کرتے کو پھاڑ دیا جائے تو درہ، کاغذ کو پھاڑ دیا جائے درہ، یعنی پھاڑنے کو کہتے ہیں، اور سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ حیا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے اس اژدہے کے گالوں کو پکڑ کے چیرا تو یہ اژدہا کیا کہلاتا عربی میں؟ حیا۔
اور چرنے کو کیا کہتے ہیں؟ درہ۔ اب اگر یہ کام پھندیڑی میں ہوتا تو کیا کہتے؟ سانپ کو چیر دیا ہے، سانپ کو چیر دیا، یہی تو ہوتا نا کہ سانپ کو چیر دیا، سانپ کو چیر دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ کارنامہ انجام دیا گیا مولا علی کی طرف سے تو پورا مجمع ایک مرتبہ کیا کہنے لگا؟ حیا درہ۔ اب بولیے میرے ساتھ، بولیے ذرا سب، حیا درہ، حیا درہ، بولیے نا حیا درہ۔ اب اگر آپ جلدی جلدی سے اسے بولنے لگے نا تو اب حیا درہ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا نا تو ایک مرتبہ آواز آنے لگی، حیدرہ 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 حیدرہ، ہے نہیں؟ یہ ہے علی 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 علی۔ تو کیا آنے لگی آواز؟ حیدرہ حیدرہ۔ اب حیا درہ آپ جلدی جلدی کہیے تو آخر میں آواز کیا آئے گی؟ حیدرہ 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 حیدرہ، یہ آواز آنے لگے گی۔ سانپ جو ہے ختم، اژدہا ختم۔ اب جو ختم، جناب ابو طالب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کو اٹھایا اور لے کر چل دیے۔ اب جو لے کر چلے تو پھر وہ لوگ آگے بڑھ گئے، جناب ابو طالب کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ اب جناب ابو طالب نے کہا اب کیا ہوا؟ دیکھیں آخری جملے ہیں، اب کیا ہوا؟ اب کیا مشکل ہے؟ اب تو میں نے رکھ دیا۔ کہا کہ ابو طالب اب تو اس سے بڑی مشکل آ گئی۔ کہا اب کیا مشکل آ گئی؟ کہا ابو طالب تمہارے بچے نے تو پیمانہ ہی توڑ دیا۔ آئے ہائے، نہیں پہنچے، ابھی جملے پہ پہنچے نہیں میرے ساتھ۔ اے ابو طالب تمہارے بچے نے پیمانہ ہی توڑ دیا۔ ارے پیمانہ کس بات کا تھا؟ یہ پیمانہ تھا حلال و حرام کا۔ یہ اژدہا بتاتا تھا کہ کون حلال طریقے سے آیا ہے، کون حرام طریقے سے آیا ہے۔ تو اے ابو طالب تمہارے بچے نے تو کھیل ہی ختم کر دیا، میزان توڑ دی، کسوٹی توڑ دی۔ اب تو مشکل یہ آ گئی کہ آگے کو پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی آگے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح طریقے سے آیا ہے یا غلط طریقے سے آیا ہے؟ عزیزو ایک مرتبہ نا جناب ابو طالب بھی خاموش ہو گئے کہ یار بات تو صحیح ہے، اب ہوگا کیا؟ ان کا تو کھیل ہی ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی جناب ابو طالب تھوڑے سے وقفے کے لیے رکے تو جناب رسول اکرم جو برابر میں کھڑے تھے، کھڑے کھڑے کہتے چچا گھبرائیے نہیں، بلکہ ان مکے والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ پیمانہ ٹوٹ گیا تو آج سے یہی بچہ پیمانہ ہوگا۔ یہی بچہ یہی بچہ پیمانہ ہوگا۔ اب یہ بات بھی حدیث کی روشنی میں اس لیے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ خبیث الولادہ ہوگا، جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ طاہر الولادہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔